اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا 5واں رکوع ہے، تیسرے پارے کا سورۃ البقرہ چل رہی ہے ہماری۔ اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو۔ ان میں سے بڑی چیزوں کو خرچ کرنے کا قصد نہ کرو جسے تم خود لینے والے نہیں ہو، ہاں اگر آنکھیں بند کر لو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اب یہ نہ تم کر دو اللہ کی راہ میں کہ میں نے سارے کا سارا گھر ہی دے دیا اور خود بے گھر ہو گئی ہوں، ٹھیک ہے۔ شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے اور جسے چاہے حکمت اور سمجھ دیا جائے، اور وہ ساری بھلائی دیا گیا اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، سمجھ بوجھ دیتا ہے، دانائی دیتا ہے، بڑے فیصلے اچھے فیصلے کر سکتا ہے۔ آگے 270 میں پھر خرچ کے حوالے سے تم جتنا کچھ خرچ کرو گے، یعنی خیرات اور جو کچھ نظر مانو، اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بہت اچھا ہے، اور اگر تم پوشیدہ رکھو تو مسکینوں کو دے دو، اور یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے، وہ سارا کچھ جانتا ہے۔ ادھر پھر سے کیا کہا گیا کہ تم خیرات کرو یا نظر مانو تو اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ جو تم دل میں کوئی بھی نظر مان لیتے ہو، منت مانگ لیتے ہو، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے جو بھول جائے۔ اور اگر صدقہ خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں کو دے دو، ٹھیک ہے۔ ظاہر کرو تو وہ کن کے لیے، اس کی بھی کیٹاگری آپ کو بتائی گئی ہے پہلے بھی کلاس میں۔ انہیں ہدایت پر لا کھڑا کرنا آپ کی ذمہ نہیں، بلکہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم بھی بھلی چیز اللہ کی راہ میں دے دو گے، اس کا فائدہ خود پاؤ گے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے۔ تم اب جو کچھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو اتنا زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا جذبہ انفاق یعنی خرچ کرنا اللہ کی راہ میں بہترین چیز پیش کرتے۔ جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال کی ضرورت ہوئی تو صحابہ کرام نے اللہ کی راہ میں اپنا سارا پورا مال صدقہ کر دیا۔ غزوہ تبوک ایک مثال ہے صدقہ کے معاملے میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دریا دلی، یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں ابھارتی ہیں کہ یہ جذبے کیسے کیسے تھے صحابہ کرام کے، کہ جب بھی اللہ کی راہ میں مال کی یا قدم اٹھانے کی یا پیسے کی کسی چیز کی بھی ضرورت ہوئی تو صحابہ کیا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں سارے کا سارا مال دے دیتے تھے۔ اور صحابہ کرام ذرا بھی ڈگمگاتے نہیں تھے، اور اس کی مثال غزوہ تبوک کی بھی مثال ہے کہ اس میں بھی بہت بڑی بڑی سی ہمیں مثالیں ملے گی اگر ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو سب سے بڑی مثال جو حضرت ابوبکر صدیق سچے دوست کی ہے، جو کی دریائے دلی، کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ کون ہے جو میری راہ میں صدقہ کرے، اللہ کی راہ میں دے، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مجھے مال جمع کرائے، اور لا کر جمع کروایا گیا۔ تو سب سے زیادہ سخی دل دریا دلی کس کو پایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پایا۔ انہوں نے اپنے گھر کا پورا مال جمع کروا دیا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابوبکر صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو بڑا ہی پیارا جملہ تھا کہ جو دلوں کو روشن کر دیتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک اور فرض صدقات مثلا زکوٰۃ کی ادائیگی علانیہ کرتے، لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے، نفل صدقات کو چھپاتے کیونکہ اس کا اظہار فتنہ سمجھتے، دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دیتے، مال کی محبت سے زیادہ اللہ کی محبت میں
پکے تھے۔ سبحان اللہ، مال کی محبت میں سب سے زیادہ کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں صحابہ کرام پکے تھے۔ اب آپ کو پیچھے بتایا گیا نا کہ تم ظاہر کر کے دو یا چھپا کر، تو وہ دو چیزیں تھی، ظاہر بھی اور چھپا کر بھی۔ ظاہر کیا کر کے دینا ہے؟ فرض صدقات، مثلا زکوٰۃ کی ادائیگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب اپنے اسلام کو عمدہ بنا لے، یعنی نفاق اور ریا سے پاک کر لے، تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے اوز 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر برا کام جو کرتا ہے تو وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا کہ اس نے کیا۔ صحابہ کرام غیر مسلم دونوں کو صدقہ دیتے، مسلم کو بھی اور غیر مسلم کو بھی، اور غیر مسلم سے بھی صلح رحمی کرتے۔ ان کا انفاق صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا، اللہ کے وعدوں پر پورا یقین رکھتے۔ یہ کون کرتے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہی ابھی تک پڑھ رہے ہیں کہ صحابہ کی زندگی کے بارے میں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کی زندگی پڑھ کر ان کے رنگ میں رنگنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ رضی اللہ عنہم مال کا بہترین حصہ خرچ کرنا، معاملہ فہمی، حکمت، معاملات سے سبق سیکھنا، عقل سے کام لینا، چھپا کر خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خوشی سے خرچ کرنا۔ جو ساری آیات شروع میں فوراً سے ترجمہ پڑھ دیا گیا تھا، ان کے حوالے سے ہم نے یہ لاسٹ میں اہم پوائنٹ کے ساتھ ڈیٹیل آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ مال کا بہترین حصہ جو مجھے اور آپ کو پسند ہے، جس سے میرا دل نہیں کرتا میں کسی کو دوں، وہ والا حصہ جو مجھے بڑا ہی محبوب ترین ہے، وہ والا حصہ اللہ کی راہ میں دینا سب سے بہترین چیز۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے بھی بتایا نا کون ہے جو مجھے بہترین قرض حسنہ دے، کہ سب سے بہترین حسنہ مطلب سب سے بہترین قرض دے، اور معاملہ فہمی اور حکمت، یعنی وقت کی نزاکت کو سمجھے۔ اللہ کے بندے رو یا تڑپ رہے ہیں اور جہاں پہ نہیں ضرورت ہم وہاں بھی خرچ کریں، ہمیں حکمت سے، اور معاملہ فہمی جیسے معاملے ہیں اس میں فہم حکمت سے فیصلہ لینا ہے، ہم نے غور و فکر کرنا ہے، اور معاملات سے سبق سیکھنا ہے کہ آج اس کے اوپر، کل میرے اوپر، تو میں نے ایسی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے جیسی کرنی ویسی بڑھنی، جیسا ہم آج کریں گے ویسا ہی ہمیں کل پھل ملے گا۔ تو اس نے کیا کرنا ہے؟ ہر معاملات سے سبق سیکھنا ہے، پھر عقل سے کام لینا، سوچ سمجھ کے بس سنی سنائی پہ ایک دوسرے پہ لگ نہیں جانا ہے، عقل سے کام لینا کہ کیا یہ بہترین ہے، کیا یہ بہتر ہے، کیا ایسا ہونا چاہیے، کر دینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر صدقات کی بات آتی ہے تو چھپا کر خرچ کرنا ہے۔ کہاں پہ؟ یہاں پہ ہم نے غریبوں، مسکینوں، والدین، بہن بھائیوں کی مدد کرنی ہے کوئی، تو وہ دکھا کے نہیں کرنی کہ میں نے اس کی مدد کر دی ہے، وہاں پہ دکھانا ہے ہم نے جہاں پہ دوسرا ایسا کوئی ہے کہ وہ دے سکتا ہے اللہ کی راہ میں، مگر اسے شوق نہیں ہے یا جذبہ نہیں ہے یا طریقہ نہیں ہے، تو وہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ دکھا کر دینا ہے، ورنہ ہم نے صدقات کو چھپا کر ہی دینا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی کیٹیگری ہوتی ہے، یہیں پہ بتایا گیا کہ معاملہ فہمی کہ غور و فکر کر کے عقل سے کام لے کے چھپا کر خرچ کرنا ہے، جہاں پہ ضرورت پیش آئے کہ میرے ساتھ وہ بھی صدقہ کرے وہاں پہ ہم نے دکھانا ہے، اور آگے اللہ کی راہ میں خوشی سے خرچ کرنا ہے۔ یہاں پہ کھلے دل سے خرچ کرنے کے حوالے سے کہا گیا تو وہ کیا ہے؟ فرض صدقات ہے، جیسے کہ آپ کو مثال پیچھے دے دی گئی ہے کہ زکوٰۃ ہم نے دکھا کر دینی ہے تاکہ دوسرا بندہ بھی دے۔ ٹھیک ہے کہ ہم زکوٰۃ نکال رہے ہیں، تم بھی زکوٰۃ نکالو، یہ فرض ہے اور واجب ہے، پسندیدہ عمل ہے اللہ کے نزدیک رمضان میں، کوئی فرض تو فرض ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ سارا کچھ کرنے کے لیے کیا ہے، کیوں کرنا ہے؟
رضائے الہی پانے والے کے یہ رویے ہیں۔ تو اگر ہم نے اللہ کی رضا پانی ہے تو ہمیں کن کا طریقہ؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ پانا ہے۔ کیا بتایا تھا پچھلے بھی لیسن میں ہم نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ روشن ستارے ہیں اور جو ان کے پیچھے چلا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو ہم نے مال سے محبت نہیں کرنی، حکمت سے فیصلے کرنے ہیں، معاملات سے سبق سیکھنا ہے، کسی کے ساتھ ہوئی ہے تو وہاں سے سبق سیکھنا ہے اور آگے بڑھ کے مدد کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صدقات کرنے والا اور اللہ کے رنگ میں رنگنے والا، صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں سے سبق سیکھ کر اپنی زندگی کو بہترین بنانے والا بنا دے اور اللہ کی راہ میں خوش دلی سے خرچ کرنے والا بنا دے، آمین۔ بہت ہی اہم پارے کے رکوع چل رہے ہیں، بہت ہی زبردست۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت کی باتیں بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔